کہ مسجد میں ایک شخص ایسا آیا تھا کہ وہ سب سے کہہ رہا تھا کہ میری تھوڑی سی تقریر سن لو، میرا بیان سن لو. تو لوگ کہاں کس کا بیان سننے کے لیے بیٹھتے ہیں نمازوں کے بعد. اس بزرگ نے لوگوں کو بٹھایا کہ اس کا واقعہ حقیقت کا ہے، ذرا سن کے چلے جانا. جب امام کی گرجدار آواز آئی تو لوگ بیٹھ گئے، ورنہ کس کا کون سنتے ہیں. دیکھنے میں ایک فقیر آدمی دکھ رہا تھا جو آیا ہوا ہے. وہ کھڑا ہوا اور کہا، اے میرے دوستو، میں اپنی زندگی کی حقیقت بتانے تمہارے سامنے آیا ہوں. میں اپنی زندگی کی ایک حقیقت تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں. اے میرے عزیزو، اس واقعے کو صرف میں اس لیے نقل کر رہا ہوں شاید ہمارے بچوں کو عبرت مل جائے. وہ فقیر کھڑا ہوا جس کا چہرہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ کوئی مفلس اور غریب آدمی، کھڑے ہو کر کے اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. آج سے چند دنوں پہلے یا چند مہینوں یا سالوں پہلے بکریاں لے کر میں جنگل کی طرف پہنچا. تو جنگل میں جانے کے بعد شام کا وقت قریب آیا تھا کہ میں بکریوں کو سمیٹ رہا تھا. اچانک مجھے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز آئی اور بہت خوفناک آواز. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ہاتھی پاگل ہو گیا ہے، کوئی ہاتھی سرکش ہو گیا ہے. وہ درختوں کو ٹکر مارتے ہوئے دھم دھم کی آواز کرتے ہوئے تیزی سے دوڑتا آ رہا تھا. مجھے جسم میں کپکپی سی آ گئی کہ کوئی ہاتھی پاگل ہوا ہے اور وہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، مسل دے گا. حیرت کی جب آنکھیں میری پھٹی رہ گئی جب میں نے دیکھا ہاتھی میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے. وہ اتنا خطرناک اور بہت بھاری جسم کا ہاتھی تھا. تو میں بچ بچاتے ساری بکریاں چھوڑ کر بھاگنے لگا کہ میں کوئی پناہ ڈھونڈ لوں. ظاہر سی بات ہے کوئی درخت باقی نہیں رہتا اس ہاتھی کے ہاتھ میں. وہ اپنی سونڈ سے درختوں کو اپنا لقمہ بنا رہا تھا. درخت پر چڑھنے کو تو میں نے عافیت نہیں سمجھی، دوڑتا رہا اور پکارتا رہا کہ مجھے کوئی پناہ مل جائے، کوئی پناہ مل جائے. اسی اثنا میں ایک چھوٹی سی عمارت مجھے دکھی، گنبد ٹائپ کی. ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی قبر ہوگی، پرانے زمانے میں کسی کی قبر بنائی گئی ہوگی اندر. تو میں اس میں اندر داخل ہو گیا تو دروازے بہت چھوٹے سے تھے، کھڑکی ٹائپ کے. اندر اندھیرا اور حقیقت میں وہاں ایک قبر تھی، قبر موجود تھی. وہ ہاتھی دوڑاتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا اور جب وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، چھوٹے سے دروازے تھے، تو اس نے اپنی سونڈ اندر داخل کی. مجھے پکڑنے کے لیے یا مجھے روندنے کے لیے اس دروازے کے اندر سے سونڈ داخل کیا اور اس کی سونڈ خالی صرف مجھے ٹکراتی تھی تو میرا جسم پورا ہل جاتا تھا. بچ بچاتے میں کسی کنارے، دیوار کے کنارے چھپا رہا اندر کے اس کبے میں، اس چھوٹی سی عمارت میں. اچانک دیکھا میں کہ قبر سے کچھ بچھو نکل آئے اور اتنے خطرناک بچھو تھے کہ وہ بچھو رینگتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے بچھو اڑتا نہیں، دیواروں پر آنے لگے. میں نے دیکھ لیا کہ یہ بچھو ڈنک مار سکتا ہے. اب میرے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. ایک طرف باہر ہاتھی ہے اور یہاں بچھو نکلے ہوئے ہیں. اس گنبد سے ایک چین لٹک رہی تھی، زنجیر. میں اس سے لٹک گیا اور اپنے آپ کو بچا رہا تھا. اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ ہاتھی کی سونڈ کو ایک بچھو نے ڈنک مارا. دیوار پر چلتے ہوئے ایک بچھو نے ہاتھی کو ڈنک مارا جس سے ہاتھی فی الفور مر گیا، ختم، باہر مر گیا اور اس کی سونڈ بھی باہر پڑی تھی. ایسے مرا کہ اس کی سانسیں بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، کچھ بھی نہیں. اور اسی اثنا میں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچھو بھی اندر چلے گئے، نہیں تھے آس پاس، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے سوچا شاید میرے بچنے کا کوئی راستہ نکل آیا، نہیں تو اس نے اپنی موت کو بہت قریب دیکھ لیا. وہ کہتا ہے میں دروازے سے باہر نکل آنے کی سوچ رہا تھا لیکن دروازے کے باہر یہ دیو ہیکل ہاتھی پڑا ہوا ہے. اس کے مر جانے کے بعد بھی اس پر سے مجھے گزرنا پڑتا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ہاتھی کے اوپر سے مجھے گزرنا تھا اور اتنا خطرناک ہاتھی کے مرنے کے بعد بھی ہمارے اندر ہیبت طاری کر رہا تھا. وہ شخص کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں دروازے سے نکلا اور ہاتھی کے اوپر جیسے ہی میں نے پیر رکھا اس کے پیٹ میں میرا پیر گھس گیا. اندر وہ ہاتھی گل گیا تھا، اندر سے پیر اندر گیا. میں نے پیر باہر نکالا
तो मेरे पैर का गोश्त पूरा खत्म हो चुका था और उसी तरह मैं लंगड़ाते हुए बाहर किसी तरह निकल आया और बच गया। वो तहबंद पहन करके मस्जिद में बयान कर रहा था यही फकीर, और सारे लोगों को उसने अपनी तहबंद उठा करके दिखाई तो सिवाय हड्डी के कुछ नहीं था उसके पैरों में। सारा उसके पैर का गोश्त खत्म है, सिर्फ घुटने का एक और बाकी पिंडलियों की एक हड्डी दिख रही थी। उसने कहा है दोस्तों मैं ये वाकया इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कब्र से निकला हुआ एक बिच्छू हाथी को डंक मारा, वो इतना जहरीला था कि हाथी फिलफौर मरा भी और जिस्म गला भी, और गले हुए जिस्म पर मेरा पैर पड़ा तो गोश्त खत्म हुआ। ऐ रब्बे जुल जलाल, अगर हमारी कब्रों में वो बिच्छू आए तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा, हम सबका अंजाम क्या होने वाला है। और वो कहता है दोस्तों शायद मुझे रब तबारक व तआला ने कोई पैगाम देने के लिए इस वाक़े को मेरे सामने फरमाया होगा कि मुझे इबरत बना करके तुम्हारे सामने पहुंचाया है। बाज आ जाओ, तुम्हारी ये मुख्तसर सी दुनिया तुम्हें लज्जतों के समंदर में डुबो देगी, मार कर रख देगी और तुम अपने रब से बहुत दूर कहीं किसी जगह गिर जाओगे और फिर तुम्हें अज़ाब